اور عبداللہ بن عمر یہ کون ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم کے یہ صاحبزادے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خاص بات جو ہے نا زندگی مبارک کی، میں آپ کو وہ بتا دوں، کیونکہ ایسی باتیں جو ہے وہ کبھی دل کے اندر کھب جاتی ہیں اور دل کے اندر وہ چسپاں ہو جاتی ہیں، وہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر آدمی عمل کرتا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ ان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ چند ایک گنتی کے تھوڑے سے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو معمولی باتوں میں بھی مباحات اور نری جو بالکل حد درجہ معمولی باتیں ہیں نا، ان باتوں کے اندر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ ایک دفعہ کہ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، آپ اونٹ پر سوار تھے، تو اونٹ جو ہے نا وہ چل رہا تھا مکہ مکرمہ کی راہ میں۔ آگے ایک ویران سا گھر وہ آ گیا، وہ راستے کے ساتھ ہی تھا قریبی، تو آپ نے اپنے اونٹ کی نکیل جو ہے نا اس کو دائیں طرف اشارہ دیا جس طرف وہ مکان تھا، تو مکان کے اوپر سے وہ اونٹ جو ہے نا وہ گزرا ہے، اور گزر کے تو پھر یہاں تک کہ اس کو اس کی نکیل کے ذریعے سے واپس پھر اس کو لائے ہیں، واپس لا کے تو اس کے بعد راستے پہ کھڑے ہو کے تو پھر اونٹ کا منہ جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف موڑا کہ جدھر جا رہے تھے، جانا تھا جدھر، تو پھر اس کو چلا کر تو آگے لے گئے۔ تو آپ کے شاگرد سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے، کیا ایسا کرنا کوئی ضروری ہے سفر حج میں یا سفر عمرہ میں، اس مکان کا ایک بار چکر لگانا، ہاں جی، سواری کے اوپر بیٹھ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری کی باتوں کو میں نہیں جانتا، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو آپ نے اس طرح اس کی نکیل کو یہ دائیں طرف آپ نے موڑا، اور پھر اس مکان کا چکر لگا کے پھر پیچھے آ کے کھڑے ہو کے تو پھر جس طرف جانا تھا اس طرف اس کو موڑ لیا۔ میں نے تو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، میں نے نہیں پوچھا، تو میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ قافلے کے اندر تھے اور جا رہے تھے، راستے کے بالکل کنارے کے اوپر ایک کیکر کا درخت تھا، تو قافلے کے باقی لوگ جو ہیں وہ کیکر کا درخت جو ہے اس کو بچا کر راستے کے اوپر وہ چل رہے تھے، مگر آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی سواری کو تیز کیا، اور تیز کر کے تو کیکر کے اوپر سے لا کے تو پھر وہ قافلے کے ساتھ ملا دیا، اور ان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے پھر جواب دیا سلام کا۔ اس طرح کے واقعات صحابہ کرام سے بڑی کثرت کے ساتھ مروی ہیں، مگر جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر کا تفرد ہے، وہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا دوسرے قافلے والوں کی طرف سے کہ کیا ہوا بھائی، یہ سیدھا راستہ تو یہ تھا جس پر ہم چل رہے تھے، تو آپ کیوں راستے سے تھوڑا سا اتر کر تو اس درخت کے اوپر سے اپنی سواری کو آپ نے لے جا کر تو اس کو موڑ کے پھر واپس لا کے اس راستے کے اوپر ڈالا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ کا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، پھر قافلے کے ساتھ ملایا، اور قافلے کے ساتھ جب سرکار ملے تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو قافلے والوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے علاوہ اور کسی بات کا پتہ نہیں، میں نہیں جانتا جو تم پوچھتی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بغیر وجہ جانے، بغیر وجہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جو معمولی سے معمولی کام بھی کیا ہے نا جی، تو
اس قسم کے کام کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے اس کو ترک نہیں ہونے دیتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خصوصیت بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے ہر ایک فعل کو، بشرطے کہ آپ کی وہ مخصوص خصوصیت نہ ہو، خصوصیت وہ ہے کہ جو کام حضور کے لیے اللہ پاک نے جائز قرار دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام اہل ایمان کو اس سے روک دیا، تو وہ نہ ہو۔ باقی ہر کام کے اندر یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر یہ کسی سے پوچھے کے، بغیر یہ خود سوچے کے یا سمجھے کہ یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ اس کا درجہ اسلام میں کیا ہے، یہ اس کو کر گزرتے۔ اور اگر کوئی پوچھتا تو آپ فرماتے میں اور کچھ نہیں جانتا، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، لہذا میں بھی اس کو کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم گناہ گاروں کو بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ عشق اور آپ کی وہ ایک لازوال محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جائز جو ہمارے لیے جائز فعل ہے، اس فعل کے اندر سرکار کی مطابقت اور سرکار کی پیروی کی توفیق عطا ہو۔